وضو بناتے وقت اذان کا جواب دینا کیسا ہے، اور اذان کے جواب دینے میں کیا آداب اور احترام ہونا وضو چاہیے؟ بناتے وقت اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ وضو بناتے وقت وضو بناتے وقت اذان کا جواب بالکل دینا ہے، کیونکہ جب آپ وضو بنا رہے ہو تو وضو بناتے وقت کوئی ذکر و اذکار نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو، یا آپ کی زبان مشغول ہے۔ وضو تو آپ ہاتھ چلا رہے ہو، زبان آپ کی خالی ہے، تو آپ اذان کا جواب بھی دیتے رہو، وضو بناتے رہو۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اذان کے کیا آداب ہیں۔ اگر اذان کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان تمام حدیثوں کو آپ اکٹھا کریں گے تو تقریباً 5 طرح کے سنتیں ہیں اذان سے متعلق۔ پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مؤذن اذان دے تو اسی طرح سے کہو جس طرح مؤذن بول رہا ہے، تو اذان کا جواب دینا۔ اذان کا جواب دینا سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی جو کلمات مؤذن کہے گا اسی طرح سے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، اور غور سے سنتے رہیے، اذان کے کلمات کو غور سے سنیے اور جس طرح مؤذن کہے اس کو ریپیٹ کرتے رہیے۔ یہ ایک پہلی سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے فارغ ہو تو آپ کہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ بھی سنت ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، اللہم صلی، جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ پڑھیے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کیجئے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جو دعا ہے اذان کے بعد کی وہ دعا پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے یہ دعا پڑھی تو میں اس کی شفاعت کروں گا، حلت لہو شفاعت یوم القیامہ۔ تو یہ کتنی سنتیں ہو گئی؟ 5 ہو گئی یا 4؟ بہرحال یہ ایک سنت ہے۔ آخری سنت یہ ہے کہ اذان اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اذان اور جو ہے جماعت کھڑی ہونے کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھیے، اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان آپ کثرت کے ساتھ دعا کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں پر دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری سنتیں ہیں، تقریباً 6-7 سنتیں ہو گئیں۔ ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اذان کے وقت۔